اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بندہ مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح نہیں جو کہتے ہیں اے موسیٰ تو کہتا ہے خدا ہے تو خدا دکھا تو صحیح ہے کہاں پہ، فرمایا نہیں، یہ مصطفیٰ کے امتی ہے اور مصطفیٰ کے امتی ایسی باتیں نہیں کرتے بلکہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا، فرمایا اس امت کے جو پہلے لوگ کامیاب ہوئے ان کے اندر دو صفتیں تھی، فرمایا صلاح هذه الامت بالزہد والیقین، وہ دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انتہائی زیادہ ایمان رکھتے، یقین رکھتے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل تھا۔ فرمایا وَيَحْدِقُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس کے جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ بخل کنجوسی کی وجہ سے، وہ جو ہے لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی یقین کامل بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اور پھر کافر اور مومن کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، کافر کو پتا نہیں میں زندگی کیوں گزارنے آیا، اس کو یہ نہیں پتا میں نے مر جانا ہے، اس کو یہ نہیں پتا قبر میں کیا ہوگا، اس کو یہ نہیں پتا کل میدان محشر میں حساب دینا ہوگا۔ لیکن بندہ مومن کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے قبر اور قبر سے آخرت ایک ایک پل یقین کامل کے ساتھ گزارنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرمایا لوگوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بعد الانبیاء والرسل افضل الخلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مصطفیٰ یاد آ گئے، پھر فرمایا لوگوں سنو صلی اللہ المعافات، فرمایا اللہ سے عافیت طلب کرو، کیوں؟ فرمایا اس لیے فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَات، فرمایا اللہ نے بندے کو اگر یقین کی دولت عطا فرمائی ہے نا تو یقین کے بعد سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ بندے کو عافیت عطا فرما دے۔ یعنی یقین کامل وہ برکت ہے، وہ نعمت ہے کہ جناب ابو بکر بھی برسر منبر کہہ رہے ہیں اللہ نے یقین کامل کی جو نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اقبال بولا تھا تو اس نے کہا تھا نقطہ پرکار حق ہے یہ مومن کا یقین، یعنی جب ہم نیٹ کے اندر پرکار کو چلاتے ہیں تو اس کی ایک طرف پینسل ہوتی ہے اور ایک طرف اس کے وہ لوہے کی جو ہے وہ نب بنی ہوتی ہے، وہ جب ہم رکھتے ہیں تو وہ درمیان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقطہ پرکار حق ہے یہ مومن کا یقین۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے اس کا وہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ اس کا نقطہ یقین ہوتا ہے، وہ ارد گرد نہیں دیکھتا، وہ ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا، اس کو دنیا کی پریشانیاں آئیں، اس کو مصیبتیں آئیں، اس کو بلائیں آئیں، اس کو جو ہے وہ مصیبتوں میں گھر گیا، وہ جو ہے بیمار ہو گیا، اس کے بیوی بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ پریشانیوں میں گھر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے رب کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جب ہم اس کو آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی خوف دے کے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی اس کے مال میں نقصان دے کر، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی اس کی جان کا نقصان، کبھی اس کے پھلوں کا نقصان۔ لیکن جب ہم نے اس کو یہ نقصان دیا تو وہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاوا۔ وہ اپنے رب پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب بندہ مومن کو تکلیف پہنچ
پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یقین اتنا کامل ہے کہ کہتا ہے میرے رب نے ہی مجھے نعمتیں دی تھیں، اگر اس نے واپس لے لی تو میں پھر بھی اپنے رب پر راضی ہوں۔